وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ سورہ حجرات کی میں نے آیات پڑھی ہے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تھی اس کا کچھ پس منظر ہے۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم میری طرف سے نائب بن کر قبیلہ بنو مستلق والوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو میرا پیغام دو کہ اللہ کے نبی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تمہارے مال ان کے صدقات وصول کرنے کے لیے۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ قبیلہ بنو مستلق والوں کے پاس چل پڑے۔ اتفاق یہ ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے سے پہلے ان کی دشمنی تھی قبیلہ بنو مستلق والوں کے ساتھ۔ اب اسلام لے آئے تھے اور اتفاق یہ بھی ہے کہ قبیلہ بنو مستلق والے بھی اسلام لے آئے تھے۔ جاہلیت کی باتیں ختم ہو چکی تھی۔ اب یہ اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس قبیلے کی طرف جانے لگے۔ ادھر قبیلے بنو مستلق والوں کو اطلاع ملی کہ نبی کے قاصد ہمارے پاس آ رہے، وہ بڑے خوش ہوئے اور خوشی کے عالم میں اپنے گھروں سے باہر نکل آئے کہ اللہ کے نبی کے قاصد کا استقبال کریں، ہمارے پاس آ رہا ہے۔ جب حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مستلق کے گھروں کے قریب ہونے لگے اور ان کا ہجوم سامنے دیکھا تو ان کو اسلام سے پہلے کی جہالت کی دشمنی یاد آ گئی۔ ہماری ان کے ساتھ دشمنی تھی۔ اب اپنے ہی دل میں سوچنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں اس دشمنی کی بنیاد پر یہ بدلہ لینے کے لیے سب کے سب باہر آ گئے اور استقبال کر رہے ہیں۔ چنانچہ اپنی عقل اور اپنے گمان کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس قبیلے کی طرف نہیں جاؤں گا، واپس آ گئے۔ اب جب واپس آئے تو اپنی عقل اور گمان کے مطابق نبی کو بتا رہے ہیں، حقیقت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، اپنے گمان کے مطابق نبی کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بنو مستلق والوں کے پاس بھیجا۔ جب میں وہاں گیا وہ تو سارے باہر نکلے ہوئے تھے، مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے کیونکہ جاہلیت میں ہماری دشمنی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ جاؤ واقعے کی حقیقت معلوم کرو کہ کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مستلق والوں کے پاس پہنچے، نبی نے جو کام بتایا تھا وہ کیا اور کرنے کے بعد نبی کے پاس واپس آئے۔ واپس آ کر حضرت خالد بن ولید نے کیا اطلاع دی،
فرمایا یا رسول اللہ یہ قبیلے بنو مستلق والے یہ آذانیں بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ نے جو ان سے مانگا تھا وہ بھی انہوں نے پورا کر دیا، یہ تو اسلام کے اوپر پورے ہیں، میرا استقبال بھی بڑا اچھا کیا، میری مہمانی بھی بڑی اچھی کی، سب کچھ ان کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ نے یہ آیت اتاری، یہ آیت میں کیا ہے؟ پارے 26 سورہ حجرات، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ ویسے قرآن ایک اصول پہلے سمجھ لیں، کوئی آیت اگر کسی قصے میں اترتی ہے اور اس آیت کے بعض الفاظ ایسا نہیں کہ ہم ان پر فٹ کر دیں، چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے قانون بن کے آیا، اب اس ایک واقعے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا اصول بنا دیا۔ اب بظاہر آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک فاسق آدمی، فاسق ہمارے یہاں گنہگار کو کہتے ہیں، تمہارے پاس کسی بات کو، کسی خبر کو لے کر کے آتا ہے، فتبینوا، اس کی چھان بین کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی بات کو سن کر تم کچھ کر گزرو اور بعد میں نادم ہو جاؤ کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ قرآن نے قیامت تک کا اصول بتا دیا۔ شیخ احمد ساوی رحمہ اللہ نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر ساوی، اس کے اندر اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، اس بات سے وہ فاسق نہیں بنے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر فخر الرازی کے اندر لکھا، جو آدمی یہ اس آیت کے ترجمے کو پڑھ کر کے یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ حضرت ولید بن عقبہ فاسق، وہ غلطی پر ہے، وہ تو بڑے صحابی تھے۔ لیکن میں نے ابھی شروع میں بات کر دی کہ قرآن قیامت تک کا اصول بتاتا ہے، ان صحابی سے ہٹ کر اگر کوئی ایسا کام کرے گا کہ کوئی بات پہنچائے حقیقت کچھ اور ہے تو قرآن ہمیں کہتا ہے یہ فاسق ہے، حقیقت اور سچی بات نہیں بتا رہا، یہ گناہگار ہے۔ سننے والوں تم پر لازم ہے کہ اس کی چھان بین کرو، ایسا نہیں کہ تم ان کی باتیں سن کر کے کچھ کر گزرو، بعد میں پشیمان ہو جاؤ کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ یہ آیت اور اس کا پس منظر آج عید کے دن بیان کے لیے میں نے کیوں چنا ہے؟ اب آئیے اس کی طرف۔ خوشی کا دن ہے اور خوشی کے دن کے اندر ہمارے گھروں میں ہمارے اپنے بھی آتے ہیں، بیٹی کی صورت میں، بہنوں کی صورت میں، رشتہ داروں کی صورت میں، دوست و احباب کی صورت میں، ایسے بھی آتے ہیں جن سے بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہو پائی ہوتی ہے، رمضان المبارک کی مصروفیات کی وجہ سے یا کسی وجہ سے۔ اب جب آتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہم اتنے اچھے تو نہیں ہیں کہ سارے مل کر کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوں، ایسا تو ہے نہیں۔ ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی مارتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی سنتے ہیں کہ ان کے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ عورت تو آدھی عقل کی ہے، وہ بھی وہاں کی باتیں کہنا شروع کرتی ہے، بی بی سی لندن بن کر کے۔ اب یہاں باپ ہونے کی حیثیت سے باپ کے دل کے اندر، بھائی ہونے کی حیثیت سے بھائی کے دل کے اندر، کوئی اور رشتہ دار ہے، چاچا ہے، ماما ہے، دادا ہے، نانا ہے، اس کے اندر ہمدردی جاگتی ہے۔ اچھا ہماری بہن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ دوست آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں دوست نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا اور فلاں یہ ہوا۔ اب جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں ہماری دماغ کی کیسٹ چلنا شروع ہو جاتی ہے، ہم تحقیق نہیں کرتے۔ یہ جو خوشی کے 3 دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری عبادتوں کے بعد، اتنے سارے دنوں کے بعد ہمیں نصیب کیے ہیں، ہمارا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اب لڑائیاں شروع، اچھا ایسا ہوا چلو میں بھی جا رہا ہوں، ایسا ہوا میں بھی ڈنڈا نکال کے اس کا سر پاڑتا ہوں، ایسا ہوا میں یہ کرتا ہوں، ایسا ہوا میں یہ کرتا ہوں۔ اب یہ خوشیوں کے دن جو ہوتے ہیں وہ لڑائیوں میں بدل جاتے ہیں، دکان بھی بند،
بازار بھی بند، آفس بھی بند، بندہ جائے تو کدھر جائے؟ اب گھر میں ہی پڑا ہے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے جائے گا، کچھ زیادہ ہو گیا کسی سے ملنے ملانے جائے گا، اور تو کچھ بھی نہیں کرے گا، گھر میں بھی فارغ ہے۔ اب گھر والوں میں، عورتوں میں بیٹھ کر، مردوں میں بیٹھ کر باتیں سن رہا ہے، کھچڑی پکا رہا ہے، اور اب سوچ رہا ہے کہ اس سے بدلہ کیسے لینا ہے، اس سے بدلہ کیسے لینا ہے، اس سے بدلہ کیسے لینا ہے، اس سے بدلہ کیسے لینا ہے۔ ہمارے گھر جو ہے وہ جہنم بن جاتے ہیں، ساری خوشیاں جو ہے وہ شیر خورمے بھی بھول جاتے ہیں، کھیر بھی بھول جاتے ہیں، بریانی بھی بھول جاتے ہیں۔ اب ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ قرآن ہمیں اصول کیا سکھاتا ہے؟ سورہ نساء میں اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، یہ آج خدا کی قسم ہم سب پر فٹ آ رہی ہے۔ قرآن اللہ نے 1400 سال پہلے اتارا، آج یہ ہم پر بالکل فٹ آ رہی ہے۔ کیا کہتی ہے آیت؟ میں اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں، ترجمہ نہیں کرتا تھا کہ سمجھ آ جائے۔ کہا جب کسی کے پاس کسی خوف کی، امن کی کوئی بات آتی ہے، پر سنی، اذاعوا بہ، اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی زبان سے، اور آج کل واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، میسنجر، یہ وہ لگے پڑے۔ امن کی بات آئے، خوف کی بات آئے، اذاعوا بہ، پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے چلا رہے ہیں اس کو، کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ نہیں ایسا نہیں کرتے ہم ایسا؟ آج ہم پر بالکل فٹ آ رہی ہے، بالکل فٹ آ رہی ہے۔ قرآن نے اصول بتایا، اسی کے بعد کہتے ہیں اگر ایسی کوئی باتیں تمہارے پاس آتی ہے تو اس وقت چونکہ رسول موجود تھے نا، فرمایا الی الرسول، یہ باتیں رسول کو جا کے پہنچاؤ۔ وہ نہیں ہے، لیکن رسول کے احکامات تو ہیں نا۔ پھر ان احکامات کے ذریعے سے ہمارے خاندانوں میں، ہماری برادریوں میں بڑے بھی ہیں، اسی کے فوراً بعد کہا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، ارے تمہارے اندر جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں ان کو یہ باتیں بتاؤ، پھیلاؤ مت، پھیلاؤ مت، ان کو یہ جا کے باتیں بتاؤ۔ کیوں؟ اسی کے بعد اللہ نے فرمایا اس کے اندر سے وہ فائدے کی، سمجھ کی باتیں نکالیں گے کہ کرنا کیا ہے، ہماری طرح جذباتی نہیں، لڑنا شروع۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15، پروردگار نے عجیب حکم دیا، اللہ کرے کہ یہ آیت مجھ سمیت ہر انسان کو سمجھ آ جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عہد کریں۔ عجیب آیت ہے یہ، سمجھو اللہ نے دھمکی دی ہے، اللہ نے ہمیں کیا دی ہے؟ دھمکی دی ہے، کہا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تمہیں پکا یقین نہیں ہے نا، پکا علم تمہارے پاس نہیں ہے، اس کے پیچھے مت پڑو۔ اب آپ کہو گے اس میں دھمکی کا ہے، اس کے بعد سنو، ان السمع کان، والبصر آنکھیں، والفؤاد دل، ان سب سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تم نے سنا کیا؟ دیکھا کیا؟ تمہارے دلوں میں باتیں کیا آئیں؟ تم نے کیا کھچڑیاں پکائیں؟ تم کیا پلان کرتے رہے؟ ایسے بدل لوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، جو کچھ کرو گے کل اولئک کان عنہ مسئولا، ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا۔ یہ ہے دھمکی، بچ نہیں پائیں گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ جو باتیں سنتے ہیں، آگے لڑتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، ایک آنکھ سے دیکھا ہے نا، حقیقت نہیں جانتے، آگے لڑ رہے ہیں، دلوں میں کھچڑیاں پکا رہے ہیں، خاندانوں میں، دوستوں میں، برادریوں میں لڑائیاں کروا رہے ہیں، ہم بچ جائیں گے، ہمیں پھول لگ جائیں گے؟ نہ نہ نہ، اللہ کہتے ہیں کل اولئک کان عنہ مسئولا، ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا، چھوڑیں گے نہیں، ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھیں گے۔ چلو سننا سمجھ میں آتا ہے، دیکھنا سمجھ میں آتا ہے، دل کے اندر جو کھچڑی پکا رہے ہیں اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اس کو کوئی سن سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس تمہاری پلاننگ کو جو تم دماغوں میں، دلوں میں پکا رہے ہو، اس کا بھی سوال کریں گے، کیوں کی تم نے؟ دھمکی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے بڑا ہلکا لے لیا، ایک کان سے سن لیا، اس کو بھر لیا، او بھائی یہ دوسرا بھی ہے۔ اللہ نے دو کان دیے ہیں، ایک نہیں دیا، ایک سے سنا ہے تو دوسرے سے بھی پوچھو معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ ہم پہلے فیصلے کر لیتے، کیوں؟ میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میری برادری کا ہے،
بس لڑائی شروع. ہم خوشی کے دن کو کس میں کر دیتے ہیں؟ جہنم بنا دیتے ہیں. حدیث سنیے, امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب میں ایک عجیب حدیث لکھی ہے, غور سے سنیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی کسی کی بات پر پردہ ڈالے, جانے دو ہمیں کیا ہے, اب تو سمجھ میں آ گیا نا. ہم تو سنتے ہیں نا, دیکھتے ہیں, وہ چوڑے ہو جاتے ہیں, میں تو چودھری ہوں, بس اب تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. کہا جانے دو, پردہ ڈالتا ہے. نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں گے. کتنی بڑی بات ہے نا. آج میں آنکھیں بند کر لوں, مجھے پتہ بھی یہ فلاں ایسا ہے, مجھے پتہ بھی یہ فلاں نے یوں کہا ہے, مجھے پتہ بھی یہ فلاں نے میرے بارے میں یوں کہا ہے, میں آنکھیں بند کر لوں, مجھے کیا ہے, مجھے تو نہیں کہا نا. کہا اللہ قیامت کے دن اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں گے. دوسرا جملہ اس کے بعد کا کیا ہے وہ سنیے. کوئی کسی کی برائیوں کو پھیلائے گا, یہ ایسا, یہ ایسا, یہ ایسا, یہ ایسا, یہ ایسا, یہ ایسا. ہم کرتے ہیں نا, ہمیں کسی کا بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا ہے, یہ کیسی زندگی گزار کے آیا, اب حاجی نمازی پرہیزگار بن گیا. ہم کیا کہ اب یار جانتے ہیں کیسی زندگی گزاری ہے تو نے, ہمیں پتہ ہے مال کیسے جمع کیا, ہمیں پتہ ہے تو نے پھول کیسے لگوائے. بس ایک جملے میں ساری برائی کر دیتے ہیں اس کی. ہم بڑے خوش ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا. نبی نے فرمایا جو کسی کے عیب کھولے گا, برائی کھولے گا, اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. اگلی بات کیا کہی اس سے وہ سنیے, وہ بڑی عجیب ہے. میں اس کو پڑھتا ہوں, خدا کی قسم حیران ہو جاتا ہوں. میں پڑھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں کہ نبی نے کیا بات ارشاد فرما دی. میں نے کسی کی برائی کی, میں نے کسی کی آج کے زمانے میں سنا, اس حدیث کو میں آج کے زمانے میں سناتا ہوں. موبائل پہ بیٹھا ہوں, کسی کی برائی کا ایک واٹس اپ کر دیا, دوسرا واٹس اپ کر دیا. میں گھر سے باہر تو نہیں نکلا نا, نکلا ہوں گھر سے باہر نہیں نکلا نا, اپنے گھر میں بیٹھے چپکے سے میں نے سب کو پھیلا دیا. اس نے تیرے بارے میں یہ کہا, 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 اس نے تیرے بارے میں یہ کہا. نبی نے فرمایا اللہ جب ذلیل کرنے پر آتا ہے, وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے, اللہ باہر اس کو ذلیل کر دیتا ہے. ہم بڑے خوش ہیں, ہم سے کون پوچھنے والا, کیوں, میں بڑا مشہور آدمی ہوں, ہم تو بڑے یہ وہ ہیں, ہم سے کون پوچھے گا. اللہ ذلیل کر دیتا ہے, ہلکا مت لو. ابو داؤد شریف کے اندر اور اس کا کچھ حصہ الترغیب والترہیب میں علامہ منذری رحمہ اللہ نے نقل کیا. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. ان کا ایک منشی تھا, لکھنے والا. اس نے آ کر کے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے چند پڑوسیوں کی برائی بیان کی. کیا بیان کی وہ بھی بتاتا ہوں, حدیث میں موجود ہے. کہا میرے کچھ پڑوسی ہیں نا, وہ شراب پیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں. تو اس نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایسا نہ کروں کہ میں پولیس والوں کو ان کی شکایت کر دوں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں, چھوڑ دو, پردہ ڈال دو, ایک کام کر, ان کو سمجھا دے کہ یہ کام غلط ہی نہیں کرو. اس نے کہا کہ دیکھو میں سمجھا چکا ہوں ان کو, بہت سمجھایا میں نے, مانتے نہیں ہیں. ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں نا, بھائی اتنی مرتبہ سمجھا لیا پھر بھی باز نہیں آ رہا, چلو اب مائک لو شروع ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, سمجھا ان کو, پولیس والوں کو نہیں بتا, سمجھا ان کو. پھر کہا سن, میں تیرے کو نبی کی ایک بات بتاتا ہوں, یہ بڑی عجیب بات ہے, اللہ کرے ہم سب اس پہ عمل کرنے والے ہو جائیں. کہا نبی نے فرمایا جو کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے, اللہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جیسے قبر سے اس نے, پہلے زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, جیسے قبر میں اس نے بچی کو مرنے سے بچا دیا. ایک جان بچا لی, ایک جان. اور ہمارا کام کیا ہے, چلو ادھر جاؤ ادھر جاؤ, یہ میرا دوست ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, اس نے یوں کیوں کہا, اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اچھا میری بہن نے کہہ دیا نا, ختم ہے میری بہن, وہ تو حضرت جبریل لے کے آئے میرے گھر پہ تھے, ساری سچی ہے. میری بیٹی, اس تو کوئی جھوٹ بولتی ہی نہیں. میرا دوست, وہ تو ولی اللہ ہے.
ہم شروع، کبھی فیصلہ مت کرو۔ میں ایک بات اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی کعبے کی چھت کے اوپر، کہاں؟ کعبے کی چھت کے اوپر الٹا لٹک جائے گا، الٹا، اور اس کو زمزم کے پانی سے غسل دیا جائے اور وہ کسی کی برائی کرے کہ اس نے تیرے بارے میں یوں کہا یا یہ یوں کہتا ہے، یوں کرتا ہے، اس پہ یقین نہیں کرو، جھوٹا آدمی ہے۔ اگر یہ اچھا آدمی ہوتا تو یہ دونوں کو جمع کر کے کیا کر دیتا؟ صلح کرا دیتا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر اس کے دل میں نیکی ہوتی، اس کے دل میں اچھائی ہوتی، یہ دونوں کو جمع کرتا۔ دونوں زندہ ہیں، کوئی مرا نہیں ہے، دونوں زندہ ہیں، دونوں کو بٹھا دیتا، صلح کرا دیتا۔ خدا کی قسم اللہ عرش پہ خوش ہو جاتا۔ میرے بندوں کو اس نے جوڑ دیا، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ادھر سنو، ادھر گن اٹھا لو، فائرنگ کرو، ادھر جاؤ، اس کو مارو، اس کو مارو، لڑائی۔ نہیں، ہم خود بخود ایسی صورت پیدا کرتے ہیں کہ اگلے مجھ سے پوچھیں، ابے کیا ہوا ہے، ابے کیا ہو گیا ہے، چچا چلو۔ ہم جان بوجھ کے ایسی صورت پیدا کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ ہم بڑے خوش ہیں اس کے اندر، اور اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے۔ ایک دوسرا کام بھی ہم کرتے ہیں، وہ بھی سنیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ مجھے کسی نے کہا فلاں صاحب جو ہے نا آپ کے بارے میں وہ ایسی ایسی بات کر رہے تھے، اب بس میں تعلقات ختم کر لوں گا، ساری کہانی ختم۔ مجھے اس نے کہہ دیا، اس نے میری برائی کی، اس نے مجھے کہہ دیا، اس نے میری برائی کی ہے، اس نے ایسا کیا ہے، اس نے ایسا کیا ہے، ایسا معاملہ ہے، ختم۔ بات چیت یہ وہ ہر چیز ختم، ہر چیز ختم۔ حالانکہ میں نے اس سے جا کے پوچھا نہیں کہ بھائی میں نے تیرے بارے میں ایسا سنا ہے کہ تو نے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے، ایسے کوئی مسئلہ ہے؟ ہم پوچھتے نہیں، حالانکہ زندہ ہے، اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ نہیں، بس کسی نے کہہ دیا نا میرے کان کو، تو بڑا شریف آدمی جس نے کہا، میں نے کہا وہ شریف نہیں ہوتا، یہ بدماش ہوتا ہے۔ اور جب آدمی ایک برادری میں رہتا ہے، ایک علاقے میں رہتا ہے، وہاں ایسی صورتیں بہت پیش آتی ہیں۔ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ دو آدمی دو دوست بن کر کے رہے، کبھی کوئی بھی نہیں چاہتا۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ دو آدمی ایک بیٹھک کے اندر رہیں، ہنستے مسکراتے کھاتے پیتے رہیں۔ نہیں، لڑاؤ، نیچا کرو کسی کو، لڑاؤ، نیچا کرو کسی کو۔ بھائی ہم کون ہیں؟ کیوں نیچا کرو کسی کو؟ کیوں لڑاؤ کسی کو؟ کسی کی کوئی برائی سنے، کسی کی کوئی برائی دیکھے، ہمارا واسطہ کیا؟ چھوڑو، جانے دو۔ پارہ 18 سورہ نور، کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری اور بڑی عجیب اتاری۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا، نہ سنانا مقصودی، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ نبی کی بیوی، شہیدی بیوی، بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ آپ کی قبر پہ کروڑ ہائے رحمت نازل فرمائے۔ آپ پر تہمت لگی تھی، ایک سفر کا واقعہ ہے۔ منافقین نے اس واقعے کو بڑا چڑھا کر کے بیان کیا، بہت بڑا چڑھا۔ اب ان منافقین کی باتوں میں بیچارے سیدھے سادے لوگ بھی آ گئے، سیدھے سادے لوگ بھی آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ منافقین کی باتیں سنی، انہوں نے بھی پھیلانا شروع کر دی۔ حقیقت نہیں پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، حقیقت نہیں پوچھی کہ معاملہ کیا ہے، بس پھیلانا شروع، پھیلانا شروع۔ ان میں ایک حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے اور مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی غربت کی وجہ سے ان پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں پھیلانے والوں میں حضرت مصطح بھی شامل ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کے بارے میں جو باتیں چل رہی ہیں اس میں یہ بھی شامل ہو گیا ہے، چلو جو میں اس پہ خرچہ کرتا ہوں نا اب اس کو میں بند کر دوں گا۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہمیشہ کے لیے ناراض، اب خرچہ کرنا بند کر دوں گا۔ میرا رشتہ دار ہو کر میری بیٹی کے اوپر جو تہمتیں لگ رہی ہیں ان تہمت کی باتوں کو پھیلانے میں یہ بھی شامل ہو گیا۔
اس نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا. جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا ابے تجھے دوستی کا خیال بھی نہیں آیا, رشتہ داری کا خیال بھی نہیں آیا, ارے محلے داری کا خیال بھی نہیں آیا, وہاں رشتہ داری دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی اب خرچہ نہیں کروں گا, اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی. وہ جو سورہ نور کی طرف میں نے اشارہ کیا, اللہ نے آیت اتار دی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, مالدار لوگ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى, رشتہ داروں کو جو دیتے ہیں نا اس کے نہ دینے پر قسم نہیں کھائیں. قسم کھائی تھی نا کہ نہیں دوں گا, کہا نہ دینے پر قسم نہ کھائیں, خرچہ کریں, دے قسم نہ کھائیں. اللہ نے آگے فرمایا کیا یہ چیز پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دے؟ کیا یہ چیز پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ بخش دے, اللہ رحم کرے؟ جب یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنی کہ اللہ معاف کر رہے ہیں, اللہ رحم کر رہے ہیں, حضرت مصطح کو بلایا, کہا آ جاؤ, قسم کھائی تھی نا کہ نہیں دوں گا, آ جاؤ, اور پہلے سے ڈبل دینے لگے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہ میں تو چاہتا ہوں آپ رحم بھی کریں معاف بھی کریں, ہمارا جگرا ہے ایسا, ہم تو کسی کی باتیں سن کر کے پھوکٹ کی دشمنیاں مول لیتے ہیں, خوب دشمن بناتے ہیں. اس لیے عید کا دن ہے, سنی سنائی باتوں کو نہ چاہے میری بیٹی کیوں نہ کہے مجھے, میری بہن مجھے کیوں نہ کہے, میرا دوست مجھے کیوں نہ کہے, کسی کے بارے میں کہے, کسی کی برائی کرے, کچھ بھی کرے, یہاں سے سن کے گن کے نکالو, سب جھوٹ بول رہا ہے. جب تک حقیقت پتہ نہیں چلے گی میں یقین نہیں کروں گا. انشاءاللہ ہمارے گھروں میں لڑائیاں نہیں ہوں گی, امن اور سکون کا گھر رہے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.